دیجیے جتنے بھی ہیں، اس کے باوجود کسی پہ یہ شخص ایمان نہیں لائے، حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور جب کہیں ڈائریکٹ کوشچن ان سے کر دیجیے کہ یہ چیز آئی ہے، یہ قرآن نے یہ کہا، یہ وہ کہا، کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ اصل میں کچھ اگلے لوگوں کی باتیں ہیں جو قرآن نے یہ کہی ہوئی ہیں، ہمارے متعلق یہ چیز نہیں ہے، ہم تو خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کبھی شرک کرتے ہی نہیں۔ یہ جو قرآن نے مشرکین کہا نا، یہ عرب کے مشرکین کے متعلق ہے صاحب، اور یہ جو تم نے کہا تفارق کا ثبات کا معاملہ، یہ انسانوں کے متعلق ہے، ہم تھوڑا یہ کچھ کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں جو قرآن نے کہیں، تم خامخواہ ہمارے اوپر چرچا کرتے ہو، یہی ایک بڑی بری بات ہے۔ قرآن کسی کے متعلق کہتا ہے، یہ ہر بات ہمارے اوپر چشمہ کر دیتا ہے، ہم بالکل شرک نہیں کرتے ہیں۔ حیثیت ان کی یہ ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود بھی رکتے ہیں اس راستے کے اوپر آنے سے۔ اب عجیب چیز قرآن یہاں کہہ ہے، اگر کیفیت یہ ہو کہ اور لوگ اس راستے کے اوپر چلیں، معلوم ہو صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، اس کے نتائج بھی سامنے آ جائیں، تو پھر یہ نقو بنے گا نا کہ یہ نہیں اس راستے پہ چلتے، کرتے کیا ہیں، خود بھی نہیں چلتے اور دوسروں کو روکتے ہیں کہ وہ بھی ادھر نہ چلنے لگ جائیں کسی طرح۔ دونوں کیسی پہچانتے ہیں اس بات کو، جیسے بچے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے انسان، آتے ہیں کان لگائے ہوئے ہیں، سنتے ہیں، باہر جا کے اسے کہیے کہ صاحب تم لوگ ان کے متعلق سنا ہے، نہ تو روز درس میں جاتا ہوں، نہ تو مجھے ساری عمر ہو گئی، 5 برس ہو گئے مسلسل ناغا ہی نہیں کیا کسی دن ہم نے ایک ایک لفظ سنا اس کے متعلق سب کچھ، لیکن کیفیت یہ کہ نہ خود اس طرف آتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو روکتے ہیں کہ اس طرف کوئی نہ جائے۔ وَإِن يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کم وقت سوچتے ہی نہیں اس بات کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہوتا کیا ہے اس سے۔ برادران عزیز بند کر دو۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، سورہ انعام کی 27ویں آیت سے آغاز کلام ہوتا ہے۔ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا، قرآن نے کہا تھا
تو تمہیں ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا یا فیصلہ ہے جن کی کیفیت یہ ہے کہ تمہارے ہاں آتے ہیں مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تیزی سے تمہاری باتیں سن رہے ہیں، دل کے کانوں سے اس پیغام کی طرف سے دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ کان تو اس کے یہاں ہوتے ہیں اور دل ان کا کہیں اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بات انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں تو کبھی اسے سیریسلی نہیں لیتے، ہوا کیا ٹھیک ہے یوں کہہ دیا ہے، یہ کہا گیا ہے، پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ جن چیزوں سے روکا جاتا ہے ان سے خود بھی نہیں رکتے، اور کیونکہ یہ چیز وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑی باعث ذلت سی ہوگی، کہ ہم ان میں سے اس قسم کے کچھ خراب کام کریں گے باقی معاشرہ صحیح خطوط پہ ہوگا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقی سب بھی یہی کچھ کرتے چلے جائیں، انہیں بھی روکتے جاتے ہیں ان چیزوں سے تاکہ کوئی گوا کہنے والا معاشرے میں رہے ہی نہیں، برائیاں اس طرح سے عام ہو جائیں کہ وہ برائیاں نظر ہی نہ آئیں معاشرے میں۔ ہم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت یہ لوگ اس روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اعمال کے ظہور نتائج کا وقت آئے گا اور تباہیوں کے کنارے پر یہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ کہیں گے کہ کاش ہمیں کہیں اس قسم کا موقع مل جائے کہ زمانے کا دھارا اپنا رخ پیچھے کی طرف موڑ لے، وقت